بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، کن صورتوں میں امام مسجد کو اعزاز یا کارڈ نہیں ملتا؟ وہ ٹوٹل 9 صورتیں ہیں۔ آج وہ 9 صورتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک صورت بھی امام مسجد کے اندر پائی گئی تو اس کو یہ اعزاز یا کارڈ اور یہ وظیفہ اور اس سکیم میں وہ امام صاحب بالکل نہیں آئیں گے، ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ اگر آپ امام صاحب ہیں تو اس ویڈیو کو آپ غور سے سنیں، اس کے اندر بہت ہی اہم معلومات میں آپ کو دینے والا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میری گزارش ہے، آپ مہربانی کر کے ہمارے اس چینل عینی حقیقت ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ اس قسم کی بہترین اچھی معلوماتی ویڈیو آپ کو گھر بیٹھے ملتی رہیں۔ تو ناظرین و سامعین، وہ کون سی صورتیں ہیں جن صورتوں کے اندر امام مسجد اعزاز یا کارڈ سے محروم ہو جاتا ہے؟ تو ان 9 صورتوں میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ امام مسجد پرماننٹ کسی مسجد کا امام ہو۔ اگر وہ مستقل طور پر کسی مسجد کا امام نہیں ہے تو اس امام صاحب کو یہ اعزاز یا کارڈ بالکل نہیں ملے گا۔ عارضی طور پر ہے، متبادل ہے، یا چند دنوں کے لیے ہے، یا مہینے کے اندر کبھی کبھار وہ آتا ہے، یا پھر وہ صرف کبھی کبھار آ کر جمعہ پڑھاتا ہے، خطیب ہے یا مؤذن ہے۔ مستقل ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر وہ مستقل نہیں ہے تو اس کو بالکل یہ اعزاز یا کارڈ نہیں ملے گا۔ نمبر 2، جس مسجد میں وہ امام ہے اس مسجد کو سرکاری طور پر رجسٹر ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر وہ مسجد سرکاری طور پر رجسٹر نہیں ہے، اس کا ریکارڈ سرکار کے پاس نہیں ہے، ضلعی انتظامیہ کے پاس نہیں ہے، یا محکمہ اوقاف کے پاس نہیں ہے، تو پھر بھی اس کو یہ اعزاز یا کارڈ نہیں ملے گا، اس کی درخواست خارج ہو جائے گی۔ یعنی اس کا ریکارڈ سرکاری طور پر ضلعی انتظامیہ یا اوقاف ڈپارٹمنٹ یا پھر کسی اور محکمے کے ساتھ جس کا سرکاری طور پر کوئی وجود ہو تو پھر اس کو یہ اعزاز یا کارڈ ملے گا، ورنہ اس کو یہ اعزاز یا کارڈ نہیں ملے گا۔ تیسرے نمبر پر امام صاحب کا جو کارڈ ہے، شناختی کارڈ، اس کے کوائف بالکل مکمل ہونے چاہیے اور صحیح ہونے چاہیے۔ اگر کسی امام صاحب کا شناختی کارڈ ایکسپائر ہے تو اس کو بھی یہ اعزاز یا کارڈ نہیں ملے گا۔ اس کا بے فارم اور اس کا کارڈ اگر میچ نہیں کرتا پھر بھی اس کو اعزاز یا کارڈ نہیں ملے گا۔ اگر اس کا کارڈ پرانا ہے، ایکسپائر ہو چکا ہے، پھر بھی اس کو یہ اعزاز یا کارڈ نہیں ملے گا۔ نام، ولدیت، تاریخ پیدائش، اس میں اگر تضاد ہوا تو پھر بھی یہ اعزاز یا کارڈ نہیں ملے گا، تو وہ تصدیق کے اندر نااہل ہو جائے گا۔ نمبر 4، سیکورٹی اس کی بالکل کلیئر ہونی چاہیے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اسپیشل برانچ کی طرف سے یا سی ٹی ڈی کی طرف سے۔ اگر مشکوک پایا گیا اس کا ریکارڈ تو پھر بھی اس کو یہ اعزاز یا کارڈ نہیں ملے گا۔ ان دونوں اداروں سے اس کو بالکل تصدیق ہونا اور کلیئر ہونا یہ ضروری ہے۔ نمبر 5، ایک ہی مسجد سے 2 درخواستیں۔ اگر ایک ہی مسجد سے 2 درخواستیں چلی گئیں، یعنی امام صاحب نے بھی درخواست دے دی اور خطیب صاحب نے بھی درخواست دے دی، یا پھر مؤذن صاحب نے درخواست دے دی، یعنی ایک مسجد سے 2 درخواستیں چلی گئیں تو دونوں ہی فارغ ہیں، دونوں کو بھی یہ اعزاز یا کارڈ نہیں ملے گا۔ ایک مسجد سے ایک درخواست کا ہونا یہ ضروری ہے۔ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ ایک مسجد میں خطیب بھی ہوتا ہے، امام بھی ہوتا ہے، مؤذن بھی ہوتا ہے، خادم بھی ہوتا ہے، تو کس کو یہ اعزاز یا کارڈ ملے گا یا سب کو ملے گا؟ تو انشاءاللہ العزیز اس کے بارے میں اگلی ویڈیو آپ کو بنا کر تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بتاؤں گا۔ ریکارڈ یا حکومت کے جو اصول ہیں کہ کیا امام بھی ہے ایک مسجد میں، خطیب بھی ہے، مؤذن بھی ہے، خادم بھی ہے، تو ان چاروں میں سے اعزاز یا کارڈ کس کو جاری کیا جائے گا؟ تو انشاءاللہ اس کے اوپر میں آئندہ ویڈیو آپ کو بنا کر جو ہے وہ اپلوڈ کروں گا، اس کے اندر آپ اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ 5ویں نمبر پر ہے، ایک ہی مسجد سے 2 درخواستیں چلی گئی تو سارے رہ جائیں گے، کسی کو اعزاز یا کارڈ نہیں ملے گا۔ 6 نمبر پر امام سرکاری ملازم یا پینشن یافتہ ہوا تو پھر بھی اس کو یہ اعزاز یا کارڈ نہیں ملے گا، یعنی وہ کسی اور محکمے کے اندر
وہ جو ہے ملازم ہے اور یہاں پر وہ درخواست دے رہا ہے تو اس کو یہ کارڈ نہیں جاری کیا جائے گا. یا وہ پینشن یافتہ ہے، ریٹائر ہو کر کسی محکمے سے آیا ہے، پھر بھی اس کو یہ اعزازیہ کارڈ نہیں ملے گا. نمبر 7، مسجد کمیٹی کی تصدیق نہ ہونا. اگر مسجد کمیٹی نے تصدیق نہیں کی، یعنی مسجد کی کمیٹی یا متولی نے تحریری طور پر کوئی تصدیق نامہ اس امام صاحب کی طرف سے جاری نہیں کیا، تو پھر بھی وہ جو ہے امام صاحب کو یہ اعزازیہ کارڈ نہیں ملے گا. مسجد کے متولی یا کمیٹی کی طرف سے مصدقہ ہونا یہ ضروری ہے اس امام صاحب کے لیے. تو اس کی تصدیق اگر نہیں تو اس درخواست کو روک دیا جائے گا، اس کو خارج کر دیا جائے گا. نمبر 8، امام کا مسجد میں رہائش حاضری ثابت نہ ہونا. یعنی اگر امام مسجد تصدیق کے دوران مسجد میں نہ پایا گیا یا یہ ثابت ہو گیا کہ امام صاحب غیر موجود ہیں، موجود نہیں رہتے، تو پھر بھی اس امام صاحب کو یہ اعزازیہ کارڈ نہیں ملے گا. امام کا مستقل وہاں رہائش پذیر ہونا یہ ضروری ہے، اگر نہیں ہے تو پھر اس کو یہ اعزازیہ کارڈ نہیں ملے گا. اگر حاضری کے اندر تسلسل بھی نہ ہوا، یعنی حاضری چیک کی گئی تو اس کے اندر تسلسل نہیں ہے، غیر حاضریاں ہیں، تو پھر بھی اس امام کو یہ اعزازیہ کارڈ نہیں ملے گا. نمبر 9، امام کسی اور مسجد سے پہلے ہی منظور شدہ ہو. یعنی امام صاحب نے کسی اور مسجد میں جا کر درخواست دے دی اور وہاں پر بھی جو ہے اس کی درخواست چلی گئی محکمہ کے پاس، تو پھر اس کو نہ ادھر ملے گا نہ ادھر ملے گا، کسی طرف بھی اس کو نہیں ملے گا. ایک مسجد ایک امام صاحب کا ہونا یہ ضروری ہے. ایک مسجد میں نہ 2 امام صاحب درخواستیں دے سکتے ہیں، نہ ایک امام صاحب 2 مسجدوں میں درخواستیں دے سکتا ہے. تو جناب والی یہ 9 ایسی صورتیں ہیں جن کے اندر امام صاحب کو اعزازیہ بالکل نہیں ملے گا. اب خلاصہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو امام صاحب مستقل نہیں ہے تو نہیں، کارڈ نہیں ملے گا. مسجد رجسٹر نہیں ہے تو پھر بھی کارڈ نہیں ملے گا. کویف غلط ہے پھر بھی کارڈ نہیں ملے گا. اگر سی ٹی ڈی نے یا اسپیشل برانچ نے اعتراض لگا دیا پھر بھی کارڈ نہیں ملے گا. 2 درخواستیں جمع کروا دی پھر بھی کارڈ نہیں ملے گا. سرکاری ملازم یا پینشن یافتہ ہے پھر بھی کارڈ نہیں ملے گا. کمیٹی نے تصدیق نہیں کی پھر بھی کارڈ نہیں ملے گا. مستقل حاضری ثابت نہیں ہوئی تو پھر بھی کارڈ نہیں ملے گا. تو یہ 9 ایسی صورتیں ہیں جن صورتوں کی وجہ سے امام صاحب کو کارڈ نہیں ملتا. بہت سارے ساتھی جو ہیں وہ پوچھتے ہیں یار کیا وجہ ہے، ہمارے پاس ابھی تک کوئی معلومات ہماری نہیں آئی کہ ہماری درخواست منظور ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. تو وہ یہ اچھی طرح سے سن لیں، اگر یہ 9 صورتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں تو پھر ان کو یہ کارڈ جاری نہیں کیا جائے گا. وہ بالکل انتظار نہ کریں. ہر بندے کو پتا ہے کہ میرے اندر یہ صورت ہے یا نہیں ہے، تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ اگر آپ کے اندر صورت یہ پائی جاتی ہے ان میں سے کوئی ایک تو آپ کو کارڈ نہیں ملے گا. تو یہ کچھ معلومات تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اگر آپ کو یہ ہماری معلومات اچھی لگی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو شیئر کریں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ ہماری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں اور بہت ساری معلومات اس قسم کی آپ اور بھی چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو معلومات پہنچاتے رہیں گے. جزاکم اللہ احسن الجزا.